امام علی نقی علیہ السلام، جن کی ہیبت سے سلطنت عباسیہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود لرزاں رہی۔ امام نے دکھائی اپنی فوج اور اپنا اختیار۔ آپ نے بتایا دعا کا طریقہ اور بتائی ایک ایسی دعا ہمارے لیے جس کی قبولیت خود آپ نے اللہ سے طلب فرمائی۔ دعائے امام زمانہ سے کیا ملتا ہے؟ ہوا نے کیسے آپ کا احترام کیا؟ حجاز کا تپتا ہوا صحرا کیسے برف پوش ہو گیا؟ کیا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں قبر نہ ہو؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ امام عاشر بدر باہر ابو الحسن ثالث مولا علی نقی الہادی 5 رجب 214 ہجری کو مدینہ کی قریبی بستی سریہ میں تشریف لائے۔ بعض نے آپ کے ظہور کی تاریخ 15 ذی الحج بیان کی ہے۔ آپ کی مادر گرامی ام الفضل سمانہ مغربیہ ہیں جو سیدہ کے نام سے مشہور ہیں۔ زہد و تقوی میں ان کی کوئی مثل و نظیر نہ تھی۔ وہ معظمہ ہمیشہ مستحب روزہ سے رہتی۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ میرے حق کو پہچانتی ہیں اور وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اللہ ان کا حافظ و نگہبان ہے اور شیطان ان کے قریب نہیں پھٹکتا۔ آپ کا اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن ہے۔ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، اس لیے تعین کے لیے آپ کو ابو الحسن ثالث کہتے ہیں۔ آپ کے زیادہ مشہور القاب نقی اور ہادی ہیں۔ آپ کا قد درمیانہ، چہرہ سرخ و سفید، رخسار تھوڑے ابھرے ہوئے، آنکھیں بڑی، ابرو کشادہ اور چہرہ دل کشا تھا۔ آپ نے اپنی 41 سالہ زندگی بنی عباس کی بدترین حکومت کے 6 بادشاہوں کے دور میں گزاری۔ آپ نے اپنی امامت کا دور معتصم کی حکومت کے آخری دور، واسق کی حکومت کے 5 سال 7 ماہ، متوکل کا 14 سالہ دور حکومت، متوکل کے بیٹے منتصر کی حکومت کے 6 ماہ اور مستعین کی حکومت کے 2 سال 9 ماہ اور موتز کی حکومت کے کچھ عرصے میں گزارا۔ امام علی نقی علیہ السلام اپنے والد امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کے بعد بظاہر بہت کم عمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ ہمارے ائمہ ہدی تاریخ کے کوئی گمنام کردار نہیں ہے۔ جس طرح آج چہار وانگ عالم میں ان کا نام اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ گونج رہا ہے، اسی طرح اپنے اپنے ادوار میں بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ تھی۔ جب متوکل نے یحییٰ ابن ہرثمہ کو بلا کر کہا کہ مدینہ جاؤ اور امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کرو اور انہیں سامرہ لے آؤ، یحییٰ کہتا ہے کہ جب میں مدینہ پہنچا تو لوگوں میں ایک عجیب اضطراب پیدا ہو گیا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ امام کو کوئی خطرہ درپیش ہے، اس لیے تمام لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا اور قسم کھائی کہ مجھے امام کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا اور امام کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد لوگوں میں کچھ سکون ہوا۔ جب یحییٰ امام کو لے کر بغداد کے قریبی علاقے یاسریہ پہنچا تو والی بغداد اسحاق ابن ابراہیم امام کی ملاقات کے لیے نکلا۔ جب وہ یاسریہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ مشتاقانہ اور والہانہ امام کو گھیرے ہوئے ہیں اور امام کی زیارت کے لیے بہت بڑا اجتماع ہو چکا ہے۔ متوکل کی خاندان علی سے سخت عداوت کے باوجود امام کی شخصیت دن بدن اجاگر ہوتی گئی۔ آپ کی محبت لوگوں میں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ متوکل کے محل کے اندر بھی حضرت کے چاہنے والے پیدا ہو چکے تھے۔ اس لیے متوکل کو بھی مجبوراً آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خوشامدی نے متوکل سے کہا کہ تم امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ جتنے احترام سے پیش آتے ہو اتنا کوئی نہیں آتا۔ تمہارے گھر کا ہر فرد ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو کوئی ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے، کوئی پردہ اٹھاتا ہے۔ ایسے تو لوگ انہی کو خلافت کا حقدار سمجھیں گے۔ لہذا غلاموں کو حکم دیا گیا کہ اب جب امام آئیں تو کوئی پردہ نہ اٹھائے، یہ کام وہ خود ہی کریں گے۔ اس کے بعد جب امام تشریف لائے تو کسی خادم نے دروازہ کا پردہ نہیں اٹھایا، لیکن وہ کیا جانے کہ امام کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ اچانک ہوا کے ایک تیز جھونکے نے آپ کا استقبال کیا اور سارا پردہ اوپر اٹھا دیا اور امام اندر داخل ہو گئے، اور جب باہر جانے لگے تو مخالف سمت سے پھر ایک جھونکے نے پردہ اوپر اٹھا دیا اور آپ باہر چلے گئے۔
اسی طرح عباسی خلفاء ان ائمہ طاہرین کو پریشان کرنے اور ان پر اپنا رعب اور ہیبت ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح کی ایک عباسی خلیفہ نے یہ کوشش کی کہ اپنی 90,000 فوج کو حکم دیا کہ گھوڑوں کے چارہ کھانے والے توبرے مٹی سے بھر کر فلاں مقام پر ڈالیں۔ سب نے ایسا ہی کیا اور وہاں ایک مٹی کا پہاڑ بن گیا۔ یہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھا اور امام علی نقی علیہ السلام کو بھی بلا کر پاس بٹھا لیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ میری فوج کو ایک نظر دیکھ لیں کہ یہ کتنی ہے، کیا کیا ہتھیار ہیں اور اس کی کیا شان و شوکت اور رعب و ہیبت ہے۔ اس کا مقصد امام کو اپنی طاقت سے مرعوب کرنا تھا۔ لیکن یہ فوج دیکھنے کے بعد امام نے اس سے کہا کہ تو نے اپنی فوج کی شان و شوکت تو دکھا دی، اب میری فوج اور اس کی شان و شوکت بھی دیکھے گا؟ اس نے کہا جی ہاں دکھائیں۔ امام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک اور مشرق سے مغرب تک ہر طرح کے ہتھیاروں سے سجی فرشتوں کی فوج ہے، جسے دیکھ کر وہ زمینی خلیفہ غش کھا گیا اور دنیا کو سہارا دینے والے امام نے اس کو بھی سہارا دیا۔ یحییٰ بن ہرثمہ سے روایت ہے کہ جب متوکل نے مجھے امام کو لے کر آنے کے لیے بھیجا تو کہا کہ 300 آدمی منتخب کرو اور کوفہ جاؤ، اپنا سامان وہاں چھوڑ دو اور وہاں سے صحرا کی طرف سے سیدھے مدینہ جاؤ اور امام کو میرے پاس لے کے آؤ۔ میں اس کے حکم کی تعمیل میں وہاں سے چلا، میرے ساتھ ایک خارجی سردار بھی تھا اور میرا منشی مرد شیعہ تھا۔ وہ خارجی اس منشی سے مناظرہ کیا کرتا، ان کے مناظروں میں ہی آدھا راستہ طے ہو گیا اور ہم صحرا میں پہنچ گئے۔ خارجی نے منشی سے کہا کیا تمہارے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ روئے زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں جہاں قبر نہ ہو یا قبر نہ بننے والی ہو؟ اب اسی سرزمین کو دیکھو، یہاں کون مرا ہوگا؟ تم لوگوں کے خیال میں یہاں کن لوگوں کی قبریں ہوں گی؟ میں نے اپنی منشی سے پوچھا کہ کیا واقعی تم لوگ یہ کہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا پھر یہ خارجی سچ کہتا ہے، اتنے لمبے چوڑے صحرا میں کون مرا ہوگا؟ یہ کہہ کر ہم سب ہنسنے لگے اور وہ منشی شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال ہم مدینہ پہنچے، امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل کا خط دیا۔ امام نے کہا کہ تم قیام کرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دوسرے دن جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سخت گرمی پڑ رہی تھی اور امام کے پاس ایک درزی موجود تھا جو سردیوں کے موٹے کپڑے کاٹ رہا تھا، جس سے آپ کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے سردیوں کے موٹے لباس تیار کرنے تھے۔ امام نے درزی سے کہا کہ بہت سے درزیوں کو جمع کر لو اور آج ہی یہ سب کپڑے سی کر کل تک میرے پاس لے آؤ۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ کل اسی وقت ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ یحییٰ کہتا ہے میں وہاں سے نکلا مگر سردیوں کے لباس سے مجھے سخت تعجب تھا۔ دل میں کہہ رہا تھا کہ حجاز کی یہ گرمی اور عراق کا صرف 10 دن کا سفر ہے، اس میں یہ ان موٹے کپڑوں کا کیا کریں گے؟ پھر سوچا شاید انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا، یہ سوچتے ہوں گے کہ سفر میں ایسے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے ماننے والوں پر تعجب ہے کہ اس فہم و سمجھ کے باوجود لوگ ان کی امامت کے قائل ہیں۔ دوسرے دن میں آیا تو سارے کپڑے سلے ہوئے تیار تھے۔ آپ نے غلاموں کو آواز دی کہ اپنے سردیوں کے لباس اور کنٹوپ وغیرہ لے لو۔ میں اور زیادہ حیران ہوا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ راستے میں جاڑے کا موسم آ جائے گا؟ بہرحال ہم نے کوچ کیا اور سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں خارجی اور منشی کا مناظرہ ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک سیاہ بادل اٹھا اور گرج و چمک کے ساتھ بڑے بڑے اولے برسانے لگا۔ آپ اور آپ کے غلاموں نے موٹے لباس پہن لیے اور سروں پر کنٹوپ اور جسم پر لبادہ ڈال لیا، اور غلاموں سے کہا کہ ایک لبادہ اور کنٹوپ یحییٰ اور اس منشی کو بھی دے دو۔ ہم پر اولے برستے رہے اور ہمارے ساتھیوں میں سے 80 آدمی مر گئے۔ پھر اولے پڑنے بند ہو گئے اور گرمی پلٹ آئی۔ آپ نے فرمایا یحییٰ اپنے بچے ہوئے ساتھیوں سے کہو کہ اپنے مردوں کو دفن کریں۔ دیکھو اللہ اس طرح صحرا کو بھی قبروں سے بھر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں اور اس کے بعد ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کی حاجتیں پوری کرنے والی دعا۔ اصفہان کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا قائل ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا میں ایک مرد فقیر تھا لیکن میرے پاس زبان اور جرت تھی
اس لیے اہل اصفہان مجھے متوکل کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے لے گئے۔ ہم متوکل کے دروازے پر تھے کہ حکم نکلا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو حاضر کیا جائے۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو بے اختیار میرے دل میں ان کی محبت آ گئی، اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ اللہ ان کو متوکل کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان کی نظر نہ دائیں نہ بائیں، فقط اپنے گھوڑے کی گردن پر تھی، اور میں مسلسل دعا میں مشغول تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو میری طرف رخ کر کے فرمایا، اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی اور تجھے طول عمر اور کثرت مال و اولاد سے نواز دیا۔ اس کے بعد اصفہان واپسی پر اللہ نے مجھ پر مال و دولت کے دروازے کھول دیے۔ آج میرے گھر میں 10 لاکھ کا مال ہے اور باہر اس کے علاوہ ہے۔ میری عمر اس وقت 75 سال ہے اور میری 10 اولادیں ہیں۔ عبد الرحمن نے دل سے اپنے امام وقت کی خیر خواہی چاہی تو اسے تمام نعمات عطا ہو گئیں۔ آج اگر ہم اپنے امام زمانہ کی دل سے خیر خواہی چاہیں اور دل سے کہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی تمام نعمات عطا نہ ہو۔ امام علی نقی علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی دعا کرنے والے کی دعا فائدہ مند نہیں جب تک وہ ان شرائط کے ساتھ دعا نہ کرے: اطاعت خدا میں خلوص برتے اور رسول خدا کی رسالت اور ہم اہل بیت کے حق کا اعتراف کرے، اور پھر خدا سے کسی چیز کا سوال کرے تو وہ محروم نہیں رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ایسی ہے جس کے ساتھ میں خدا کو بہت پکارتا ہوں، اور میں نے اللہ سے طلب کیا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو محروم نہ کرے جو میرے مشہد میں یہ دعا پڑھے: یا عدتی ان دل عددے و یا رجائی والمعتمدو و یا کافی و سن ہو و یا واحد یا احد یا کل ہو واللہ احد اسألکا اللہم بحق من خلق کا ولم تجعل فی خلق کا مثلہم احدا ان تصلی علیہم بتفعل بی کہتا و کہتا کی جگہ اپنی حاجت طلب کرے۔